الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی جانب سے بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور خوب مغفرت ہوتی ہے، خوب بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، خوب مغفرت کے، خوب معافی کے فیصلے اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ رب العزت کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انسان کو بخشش اس کی جائے، کس طریقے سے اس کو معاف کیا جائے، کس طریقے سے اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جائے۔ چنانچہ اس کی کچھ صورتیں اللہ رب العزت نے اس مہینے میں رکھی ہیں۔ پہلی صورت کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسری بات کہ سرکش شیاطین کو قید کر دینے کے بعد اعمال کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اعمال کا ریٹ بڑھانے سے مراد کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری صورت ہے، یعنی ہم اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک دشمن ہو اور آپ کا کوئی دوست آئے اور اس دشمن کو پکڑ کے باندھ دے اور آپ سے کہہ دے بھائی جتنا مارنا ہے مارو اس کو، تو ایسی بات ہے کہ پہلے سرکش شیاطین کو قید کر دیا، اور پھر دوسری بات کہ اعمال کے اجر کا ریٹ کئی گنا بڑھا دیا، اور اس کے بعد یہ بات بھی فرما دی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ جو روزے دار ہیں، ان کو اللہ رب العزت بلا حساب کتاب عطا فرمائے گا۔ پھر تیسری بات کہ افطاری اور سحری کے وقت میں انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرما دیا کہ سحری کے وقت پہ جو دعا مانگو گے وہ قبول، افطاری کے وقت پہ جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ گویا 60 قبولیت دعا کے مواقع بھی عطا فرما دیے، یہ تیسری اللہ رب العزت کی جانب سے انعام۔ اور چوتھی بات کہ نہ صرف یہ کہ انسان کو یہ حکم دے دیا کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی، بلکہ مخلوق کو بھی انسان کے ساتھ دعاؤں پہ لگا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزہ رکھنے کے بعد زمین پر چرنے والی چونٹیاں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، سب کے سب اس بندے کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ یہ جو معتکفین حضرات باہر ٹولیاں بنا کے بیٹھے، ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مخلوق کو ہم نے تمہاری دعاؤں کے پر لگا دیا۔ کیوں لگایا؟
ارشاد فرمایا کہ بھائی اس لیے لگا دیا تاکہ اگر تم کسی موقع پہ دعا کرنا بھول جاؤ تو یہ مخلوق ساری کی ساری تمہارے لیے دعا کر رہی ہے. ان سب کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت تمہاری گناہوں کو معاف فرما دیں گے, تمہاری بخشش فرما دیں گے. تو پہلا بہانہ مغفرت کا یہ کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا. دوسرا بہانہ اعمال کے ریٹ بڑھا دیے گئے. تیسرا بہانہ کہ سحری اور افطاری کے وقت پر دعاؤں کی قبولیت کا فیصلہ کر لیا گیا. اور چوتھی بات کہ مخلوق کو دعاؤں کے اندر لگا دیا گیا. اور پانچویں بات کہ ہر رات میں حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں. ہر رات میں اتنے افراد کی مغفرت. اور یہ مغفرت کا فیصلہ, یہ مغفرت کے پروانے صرف رمضان المبارک میں نہیں ہے, بلکہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی مغفرت کے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آپ حضرات سن چکے ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو 15 شعبان کی رات ہے, اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر افراد کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اتنے افراد کی مغفرت ہو رہی ہے صرف اس مہینے کے اندر, اس مہینے کی ابتدا سے پہلے ہی. تو اس مہینے میں کتنے افراد کی مغفرت ہو رہی ہوگی. لہٰذا یہ بات بھی فرما دی کہ اس رمضان المبارک سے پہلے ہی ہم لاکھوں کروڑوں اربوں افراد کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. بھلا سوچو کہ اس مہینے کے اندر کتنے افراد کی مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. تو پانچواں بہانہ یہ بنا دیا, راتوں کو اعلانات ہو رہے ہیں ہر رات میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, ارشاد ہوتا ہے حل من سائل فاعطی له, ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے. حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جس کی مغفرت کر دی جائے. یہ اللہ کی جانب سے اعلانات ہیں. اور ان اعلانات کے باوجود اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو جو شاعر نے بات کہی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. یہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت تو چاہ رہے ہیں کہ انسان اللہ کی جانب متوجہ ہو, مغفرت کے بہانے ہی بہانے ہیں. مگر انسان اگر اللہ کی جانب متوجہ نہ ہو تو پھر تو یہ انسان کی اپنی بدبختی ہے. تو پہلی مغفرت کا بہانہ یہ کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا. دوسرا مغفرت کا بہانہ اعمال کا ریٹ بڑھا دیا گیا. تیسرا مغفرت کا بہانہ کہ افطاری اور سحری کے وقت میں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ فرما دیا. چوتھا مغفرت کا بہانہ کہ مخلوق کو دعاؤں میں لگا دیا. اور پانچواں بہانہ کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی اتنے کروڑوں افراد کی مغفرت, اور پھر رمضان المبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ افراد کو جہنم سے بری کرنے کا فیصلہ. اور چھٹی بات کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کی رات عطا فرما دی. یہ شب قدر کیا ہے؟ نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر وہ رات ہے خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. اس رات میں عبادت کرنے سے اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل ہوتا ہے جو پورے کے پورے مہینے کے پورے سال کے کسی اور اس میں عبادت کرنے سے نہیں ہوتا. بلکہ یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے, یہ شب قدر عطا کیسے ہوئی؟ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کو تو اللہ نے اتنی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی تھیں. کتنی لمبی عمریں تھیں؟ آپ خود یہ بات پڑھ چکے ہیں. جیسے ایک آتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں, میری اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے. بھائی بچپن میں فوت ہوتی ہے, کتنی عمر رہتی ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول بس کوئی 300 سال, 350 سال, 400 سال, اس کے بعد وفات ہو جاتی ہے, کوئی بڑا ہونے تک رہتا ہی نہیں ہے. تو اتنی لمبی لمبی عمریں ان کی ہوا کرتی تھیں. تو صحابہ نے یہ ساری احادیث سن کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی عمریں ہی 1200 سال, 1100 سال, 2000 سال ہوگی, بھلا ان کی عبادت کتنی ہوگی؟ ہم تو اس عبادت تک پہنچ ہی نہیں سکتے.
اور جب پہنچ نہیں سکتے تو پھر بلا ہم کہاں اور وہ کہاں، جنت میں ان کے مراتب کچھ اور ہوں گے، ہمارے مراتب کچھ اور ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تسلی کے لیے رات عطا فرما دی۔ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے عبادت کرنے کے اعتبار سے۔ اور مفسرین نے بات لکھی کہ یہ 1000 کوئی مقدار نہیں ہے کہ 1000 مہینوں سے تو بہتر ہے، 1001 سے بہتر نہیں، بلکہ یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ کی عبادت پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس اجر و ثواب کا حساب کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ ہمارے بڑوں نے ایک مثال سے بیان بلکہ حدیث مبارکہ میں مثال آئی کہ ایک شخص ہے، ایک مزدور ہے جو فجر سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، دوسرا مزدور ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اور تیسرا مزدور عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے۔ اب مالک یہ کہتا ہے کہ سب نے ایک نماز سے دوسری نماز تک مزدوری کی ہے، لہٰذا سب کو برابر برابر اجرت دے دی۔ حالانکہ جس بندے نے عصر سے مغرب کے درمیان مزدوری کی، اس نے بہت ہی تھوڑا وقت مزدوری کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی فرق ہے، یہی مثال ہے میری امت کی اور پچھلی امتوں کی۔ پچھلی امتوں کو زیادہ وقت ملا، میری امت کو تھوڑا وقت ملا، مگر اس تھوڑے وقت میں اللہ رب العزت زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے شب قدر کی رات عطا فرما دی اس کی برکت سے۔ تاہم یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکی کہ شب قدر کی رات جس میں اللہ کی جانب سے مغفرت کے اعلانات ہیں، مغفرت کے بہانے ہیں، ہر بندے کو بخشا جا رہا ہے، اس رات میں بھی 4 افراد ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے کسی گناہ کے اندر ملوث ہوں، اور اس گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے کہیں ہماری مغفرت کے اوپر کراس کا نشان نہ لگ گیا ہو، ہماری مغفرت کے فیصلے پر کراس کا نشان نہ لگ گیا ہو۔ اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلی بات فرمائی شراب پینے والا، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہونی ہے۔ دوسری بات فرمائی والدین کا نافرمان، شب قدر میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہونی ہے۔ بھائی اگر والدین کے نافرمان ہیں، نافرمانی کی ہے، تو آج جا کے معافی مانگ لیں، آج ان کے پاؤں پڑ جائیں، آج ان سے معافی مانگ لیں۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کی قبر پہ جائیں، اصالہ ثواب کریں، معافی مانگیں، ان کی طرف سے کچھ صدقات کریں، ان کی طرف سے کچھ نوافل ادا کریں، ان کی جانب سے نیکی کے کام کریں، جن نیکی کے کاموں کے کرنے کی برکت سے انسان کو یہ والدین کی جو ناراضگی تھی وہ رضامندی میں تبدیل ہو جائے۔ تو بہرحال شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا شب قدر میں مغفرت نہیں، والدین کا نافرمان ہو اس رات میں مغفرت نہیں۔ تیسری بات فرمائی قطع تعلقی کرنے والا، جن رشتوں کے ساتھ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو رشتہ داریاں ہیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھو، بنا کے رکھو، ان تعلقات بنائے رکھنے والوں سے تعلق توڑنے والا ہوگا، اللہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور چوتھی بات فرمائی بغض اور کینہ اپنے دل کے اندر رکھنے والا، کسی شخص کے بارے میں غصہ دل میں رکھنے والا، بغض دل میں رکھنے والا شخص، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہونی ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رات سونے سے پہلے انسان سب کو معاف کر کے سوئے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک سے وہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو ابھی مسجد نبوی میں آئے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی صحابہ کو فرمایا کیا میں تمہیں دنیا میں جنتی آدمی نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دکھلائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جو شخص مسجد کے اندر آئے گا وہ کنفرم جنتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی اسٹیمپ سنی تو صحابہ کو اشتیاق ہوا کون شخصیتیں ہم بھی دیکھیں۔ ایک صحابی مسجد کے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ جب مسجد میں آ کے بیٹھے تو صحابہ کو حیرانگی ہوئی۔ ایک صحابی نے ارادہ کیا میں ذرا دیکھتا ہوں ان کے شب و روز کیسے ہیں، معمولات کیسے ہیں، ذرا ان کے بارے میں انالیسس کروں تاکہ میں بھی ان اعمال کو کرنے لگ جاؤں۔ چنانچہ جب وہ مسجد نبوی سے نکلنے لگے تو یہ بھی پیچھے ہو لیے اور جا کے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس بطور مہمان کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے، آپ مجھے مہمان رکھ لیں گے اپنے گھر میں؟
انہوں نے کہا جی بالکل رکھ لیں گے، عربوں میں مہمانوں کو رکھنے کا بہت زیادہ تصور ہے، اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے گھر پہ مہمان ٹھہرا لیا۔ اب انہوں نے سارا دن ساری رات گزاری ساتھ، اگلا دن بھی گزارا، 3 دن تک ساتھ رہے۔ 3 دن کے بعد ان کو کہنے لگے کہ بھائی مجھے معاف کیجیے گا، اصل میں نے تو یہ سارا آپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے میں نے یہ بات سنی کہ آپ جنتی ہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کا کون سا عمل ہے جنت کا، مگر میں حیران ہو گیا کہ آپ تو ساری رات تہجد بھی نہیں پڑھتے، بس نماز عشاء کی پڑھی، آئے سو گئے، تہجد سے کے وقت میں فجر سے کچھ وقت پہلے اٹھے، چند رکعت تہجد پڑھے، اس کے بعد مسجد چلے گئے، نماز پڑھی، اپنے کام کاروبار میں مشغول ہو گئے، تو کوئی خاص عمل تو مجھے ایسا نظر آیا نہیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہنے لگے بھائی میرا واقعتاً کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو میں سامنے پیش کر سکوں، نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے تو یہ بات کہی ہے تو کوئی عمل تو ایسا ہے۔ کہنے لگے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، شاید کہ وہی ہو۔ میری زندگی میں دوسروں سے مختلف صرف ایک ہی عمل ہے، اور وہ یہ کہ جب میں رات کو بستر پہ سونے لگتا ہوں تو اپنے دل سے ہر کسی کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں، سب کو معاف کر کے رات کو سوتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو لہٰذا قطع تعلقی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہونی، بغض کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہونی، لہٰذا آج اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اللہ نے ایک رات اور عطا فرما دی ہے، تو ہم اس رات کے، اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سے بخشش کی طلبگار ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کا طریقہ یہ کہ ان 4 گناہوں میں سے کسی گناہ میں اگر ملوث ہیں تو اس سے توبہ کریں فی الفور۔ تو مغفرت کے بہانے ہیں، بہانوں کی ترتیب بتائی۔ سب سے پہلی بات سرکش شیاطین کو قید کر دیا، دوسری بات اعمال کا ریٹ بڑھا دیا گیا، تیسری بات افطاری اور سحری میں دعاؤں کی قبولیت کا فیصلہ فرما دیا، چوتھی بات مخلوق کو دعاؤں کے اندر لگا دیا، پانچویں بات ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کے جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ فرما دیا، اور چھٹی بات شب قدر امت کو عطا فرما دی، اور 7ویں بات کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس روزہ رکھنے والے، رمضان المبارک گزارنے والے کے لیے ایک خصوصی انتظام یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزوں کو اور قرآن کریم کو اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دیا۔ الصوم والقرآن یشفعان، الصیام والقرآن یشفعان، یہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا بندے کی۔ بلکہ حدیث مبارکہ یہ مشہور ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء نے لکھا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ، عام بندہ اگر کسی کارپینٹر کو، کسی پلمبر کو، کسی الیکٹریشین کو گھر پہ بلواتا ہے تو اس سے بلوانے کے بعد اجرت طے کرتا ہے، بھائی یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، ذرا بتائیے ان کاموں کی اجرت کتنی ہوگی؟ وہ بتا دیتا ہے مثال کے طور پہ 1000 روپے اجرت لوں گا۔ آپ کو صحیح لگتے ہیں کام کروا لیتے ہیں، نہیں صحیح لگتے واپس کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سخی لوگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ریٹ نہیں پوچھتے، وہ بندے کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں بھائی یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، اور یہ کام بھی کرنا ہے۔ اب نہ وہ اس سے اجرت پوچھتے ہیں، نہ وہ پہلے سے اپنی اجرت بتاتا ہے۔ بھائی کیوں نہیں بتا رہے؟ اس لیے کہ جب کبھی اس مالک نے، اس شخص نے مجھے پیسے دیے تو مجھے راضی کر کے چھوڑا ہے۔ چنانچہ وہاں پہ بات اس طرح سے نہیں ہوتی، وہ کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد مالک کے پاس آتا ہے، مالک بھی جیب سے 5000 کا نوٹ نکال کے اس کو دے دیتا ہے، نہیں پوچھتا کتنی اجرت بنی ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اجرت بنی ہوگی 1000 روپے، 1200 روپے، 1500 روپے، 2000 تک بنے گی، لیکن اس نے اپنی جیب سے اس سے کئی گنا زیادہ پیسے، ڈبل سے اوپر پیسے نکال کے دیے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بندے کا دل خوش ہو جائے۔ میں ہی یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرما دیا بندہ جب نماز پڑھے تو ریٹ لکھ دینا، ایک نماز پر اتنی ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے 27 گنا ہے، بغیر جماعت کے پڑھے 1 گنا ہے، مسواک کر کے پڑھے اتنے ریٹ ہے، بغیر مسواک کے پڑھے اتنے ریٹ ہے، ساری تفصیلات بتلا دی فرشتوں کو، ہر نیکی پہ بتلا دی۔
مگر جہاں بات آئی روزے کی تو اللہ رب العزت نے گویا یوں فرمایا کہ میرا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو دنیا میں کسی کو نہیں پتا ہوتا اس کے روزے رکھنے کا. بھئی دو بندے ہوں، ایک روزے دار ایک غیر روزے دار، کوئی فرق نہیں کر سکتا ان کے درمیان. تو اگر بندے نے روزہ رکھا اور تو اس روزے کا فقط مجھے پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، لہٰذا اس کا اجر بھی میں پروردگار کل قیامت کے دن دوں گا. اور کتنا دوں گا؟ اتنا دوں گا کہ اپنے بندے کو راضی کر کے چھوڑوں گا. اور پھر ایک اور قرات بھی ہے اس کی، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں کچھ نہیں مل سکتا. آخرت کی نعمتیں اس روزے کا بدلہ بن ہی نہیں سکتی. بھائی اس روزے کا بدلہ ہے کیا؟ پھر وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس روزے کا بدلہ میں پروردگار خود ہوں. میری محبت تمہیں اس کے ذریعے سے مل جائے گی، میرا وصل تمہیں اس کے ذریعے سے مل جائے گا، میری معرفت تمہیں مل جائے گی، میرا قرب تمہیں مل جائے گا. تو بخشش کا ایک اور بہانہ کہ اللہ نے روزے عطا فرمائے. روزے کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کریں گے. قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بندے کو لگا دیا، تراویح کے اندر پڑھو، اس کے علاوہ پڑھو، اور یہ تلاوت قرآن کریم کی برکت سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرما دیں گے. قیامت کے دن قرآن کریم تمہاری سفارش کرے گا. تو یہ 7واں بہانہ. 8واں بہانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو 30 رمضان کی رات ہے، یعنی رمضان المبارک کی آخری رات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پورے رمضان میں، یعنی یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 رمضان المبارک تک جتنے افراد کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اتنے ہی مزید افراد کی مغفرت اس ایک رات میں 30 رمضان المبارک کو فرما دیتے ہیں. اللہ کی جانب سے رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے. رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت کے تو بہانے ہیں. اللہ کی رحمت بہ رہی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے دریا بہ رہے ہیں. شرط یہ کہ ہم اس میں غوطہ لگا کے تو دیکھیں، اللہ کی جانب قدم تو بڑھائیں. تو 8واں بہانہ یہ کہ اللہ رب العزت اس 30 رمضان المبارک کو اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. 9واں بہانہ یہ کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ الجائزہ بھی عطا فرماتے ہیں. یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ جب رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے اس کے بعد چاند رات ہوتی ہے. اس کو ہم عام عرف میں چاند رات کہتے ہیں. یعنی جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، جیسے کل مغرب کی اذان کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو جائے گا. اب جب رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو گیا تو اب جو رات آئے گی عید سے پہلے والی رات، یہ رات اللہ رب العزت نے اس کو لیلۃ الجائزہ فرمایا. انعام کی رات ہے. بھئی کیا انعام کی رات ہے؟ جیسے ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اور آخر میں اجرت لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مالک اس کو اجرت دیتا ہے. بعین ہی یہی مثال ہے یہاں پر بھی کہ اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرے بندے تو نے پورا مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت کی، میری عبادت کے اندر لگے رہے. اب جب پورا مہینہ عبادت کی تو اس رات میں تمہیں انعام ملنا ہے. یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے. ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اس رات کو بہت زیادہ غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں، بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں اس رات کے اندر. اور کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ یہ رات عام طور پہ بازاروں میں گزر جاتی ہے، شاپنگ مالز میں گزر جاتی ہے، ہیئر ڈریسر کی دکان پہ گزر جاتی ہے. ان جگہوں پہ ہم رات پوری یا رات کا کچھ حصہ گزار دیتے ہیں. صبح ساتھی پوچھنے لگے کہ بھائی بال کٹوانے کے لیے نائی کی دکان پہ جانا یہ کون سا گناہ کا کام ہے؟ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے فجر میں بھی، یہ کون سی گناہ کی بات ہے؟ اس عاجز نے عرض کیا کہ بذات خود بال کا کٹوانا گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کئی مفاسد وابستہ ہیں. مثال کے طور پہ آج ہر باربر شاپ پہ، ہر نائی کی دکان کے اوپر، ہر ہیئر ڈریسر کی دکان پہ میوزک بج رہی ہوتی ہے. اب پورا رمضان المبارک کا مہینہ یا کم از کم آخری 10 دن جو اعتکاف کے تھے، وہ آخری 10 دن ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگایا، اعتکاف میں وقت گزارا، مسجد کے اندر وقت گزارا، اور اس وقت گزارنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے سینے میں کچھ نور منتقل فرمایا. ہم جاتے ہیں، بلکہ جیسے یہ عاجز بار بار عرض کر رہا ہے آپ حضرات سے کہ شیطان اتنا انتظار نہیں کرتا کہ 3 دن چھوڑ دو اس کو پھر دیکھیں گے.
پھر 3 دن اس کے جذبات تھوڑا خود بخود نیچے آ جائیں گے، نہیں، بلکہ ہم اعتکاف سے باہر نکلیں گے، شیطان مسجد کے دروازے پہ انتظار کر رہا ہے، آؤ میں تمہاری ساری کی ساری عبادات کو ضائع کرواؤں، تمہاری اپنی محنت، تمہارے اوپر کرنے والوں کی محنت، سب کی سب کو میں ضائع کرواتا ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ کسی کو لے جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کچھ بال آتے ہیں، انہی کو نالی میں بہوا دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع پتہ سے ہٹا کر دوسرے طریقوں سے، غیروں کے طریقوں پہ بال کٹوا دیتا ہے۔ اب دل میں ظلمت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ بعض لوگ شاپنگ کے بہانے کہ جی عید کے دن کی شاپنگ ہی نہیں کی ہم نے، یہ آج عرض کرتا ہے کہ اگر نہیں کی تو خدا را اپنے گھر والوں کو میں پیغام بھیج دیں کہ بھائی اس مرتبہ آپ نے عید کی شاپنگ کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی، اس مرتبہ آپ کی پسند کے کپڑے پہننے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اس لیلۃ الجائزہ کو مسجد میں گزارنا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان لیلۃ الجائزہ مسجد میں گزارتا ہے، چاند رات کو مسجد میں گزارتا ہے، باہر کہیں نہیں جاتا، وہ گویا اللہ رب العزت کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے، مجھے آپ سے دوری نہیں، میں رمضان کا بندہ نہیں ہوں، اللہ آپ کا بندہ ہوں، میں عبد الرمضان نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اللہ کا بندہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، اے اللہ مسجد خالی ہو گئی، لوگ چلے گئے، لیکن اللہ میں آپ کے در کو پکڑ کے بیٹھا ہوں، میں آپ کے گھر سے کہیں نکل کے نہیں جاؤں گا۔ لہذا گزارش یہ ہے معتکفین سے بھی، غیر معتکفین سے بھی، کہ بھائی چاند رات کو مسجد کے اندر گزارنے کی نیت کریں۔ اور طریقہ یہ ہے، معتکفین ہیں، مغرب کی نماز ہوگی، مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے جائیں، نہا دھو لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اچھے سے تیار ہو جائیں۔ اپنا جو آپ کو یہاں پر ایک یقیناً 10 دن آپ رہے تو اس طریقے سے صفائی ستھرائی نہیں ہو سکی ہوگی، یقیناً ویسے بندہ نہیں نہا سکتا، تو تسلی سے نہا دھو کے اپنے آپ کو پرسکون کر لیں، عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آ جائیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، گھر جائیں، کھانا کھائیں، 10 بجے تک مسجد کے اندر آ جائیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے۔ 10 بجے آپ تشریف لے آئیں یہاں پہ، اور یہاں پر آئیں، کچھ واعظ و نصیحت کی گفتگو ہوگی، کچھ بات چیت کریں گے، اس کے بعد دعا کرائیں گے، اور اس کے بعد کچھ انفرادی اعمال کریں، کچھ دیر مسجد میں آرام کریں، فجر کی اذان ہو، فجر کے بعد گھر تشریف لے جائیں، عید کی تیاری کریں۔ یہ رات مسجد میں گزارنے پر اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ جہاں ساری دنیا بازاروں کا رخ کر رہی ہے، ساری دنیا کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے، میرے بندے کی توجہ اب بھی میری جانب ہے۔ لہٰذا اس لیلۃ الجائزہ کو قیمتی بنائیں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انعام کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہونے کی برکت سے یہ بھی ایک اللہ کے رب العزت کی جانب سے بخشش کا ایک بہانہ، اور 10واں بہانہ عید کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن اللہ رب العزت کے بندے اللہ رب العزت کے دربار میں، عید گاہ میں، مسجد میں عید کی نماز کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ساری باتوں کو جانتے ہیں، اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیوں جمع ہوئے ہیں مسجد کے اندر؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے پورا مہینہ آپ کی عبادت کی ہے، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اعتکاف کیا، یہ ساری کی ساری نعمتیں انہوں نے، یہ ساری کی ساری عبادتیں انہوں نے کی ہیں۔ اچھا پھر آج کیوں جمع ہیں؟ اے اللہ یہ سارے مزدور ہیں، اجرت لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا میرے بندے مجھ سے اجرت لینے کے لیے آئے ہیں، فرشتوں اعلان فرما دو قوموا مغفورا لکم، جب تم یہاں عید کی نماز کے بعد اپنے اجتماع کے فارغ ہو کے کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے گلے ملو گے، اللہ اس سے پہلے پہلے تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ کی جانب سے یہ 10 بہانے ہیں اللہ کی رحمت کے دریا کے، اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کے 10 بہانے ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اوقات کی قدر پہچان لیں، جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس کی بھی قدر پہچانیں۔ صبح بھی جیسے عرض کیا تھا کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا ایک لمحہ کسی گناہگار کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو ابھی تو بہت وقت باقی ہے، بہت وقت باقی ہے، اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ آج تک کوتاہی ہوئی، آج اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں۔ علماء نے لکھی یہ بات
انسان کو حوصلہ دلانے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اس امت کو بخشنے کا ارادہ نہ فرمایا ہوتا تو اس امت کو رمضان المبارک کا مہینہ نہ عطا کرتے. اگر رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اللہ کی جانب سے بخشش کے فیصلے ہیں. اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ایک انتہائی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں باقی مہینوں کی اور رمضان المبارک کی مثال ایسی ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی تھے. جیسے ان 11 بھائی اور یوسف علیہ السلام کی مثال تھی، ایسے ہی رمضان المبارک اور اس کے بقیہ 11 مہینوں کی مثال ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ بقیہ 11 مہینوں میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بندہ اگر گندگی میں لتھڑا ہوا ہو، نجاست اس کے اوپر لگی ہوئی ہو، اور وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو جائے اور سوچتا رہے میرے اوپر اتنی گندگی ہے، میرے اوپر اتنی نجاست ہے. مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پہ دریا بندے سے پوچھتا ہے بھئی کیا ہوا، کیوں کھڑے ہو؟ بندہ کہتا ہے کہ جی نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے. تو دریا پوچھتا ہے کہ بھئی یہ جو گندگی لگی ہے صاف کیسے ہوگی؟ کہتا ہے پانی سے ہوگی. تو پانی تو میں ہوں، آ جاؤ صاف کر دیتا ہوں. نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم گندے نہ ہو جاؤ میری وجہ سے. تو دریا ہنستا ہے اور ہنسنے کے بعد کہتا ہے کہ ارے تم ایک مرتبہ میرے اندر چھلانگ تو لگا کے دیکھو، میرا بہاؤ اتنا ہے کہ تمہاری ساری کی ساری نجاست کو بہاتا ہوا لے جائے گا اور تمہیں تھوڑی دیر میں محسوس ہوگا میں بھی پاک صاف ہوں اور یہ دریا بھی ویسی پاک صاف ہے. فرماتے ہیں بین ہی یہی مثال ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے تو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا، گناہوں کی نجاست میں لتھڑا ہوا، گناہوں کی گندگی کے اندر ڈوبا ہوا، مگر اللہ کی رحمت کا دریا بہت تیزی کے ساتھ بہ رہا ہے. یہ نہ سوچے کہ اللہ کی رحمت کا دریا گندا ہو جائے گا، نہیں، انسان اس میں چھلانگ تو لگائے، اللہ کی جانب قدم تو بڑھائے، اپنی آنکھوں سے 2 آنسو تو نکالے. یہ 2 آنسو کی اللہ کے نزدیک کتنی قدر و قیمت ہے. ہمارے بڑوں نے مثال سے بیان فرمایا، دنیا کے اندر 2 کسی بھی چیز کمپنی کی چیزیں ہوں، ایک ہی پروڈکٹ ہو 2 الگ الگ کمپنیوں کا. ایک مثال ہے مائکرو ویو اوون ہے. اب یہ اوون 2 رکھے ہوئے ہیں ایک ہی دکان پہ. آپ پوچھیں بھائی کیا قیمت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس کی قیمت ہے مثال کے طور پہ 10,000 روپے، اس کی قیمت ہے 70,000 روپے. آپ کہیں یار دونوں کا کام ہے کھانا گرم کرنا، ان دونوں کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا جناب یہ لوکل بنا ہوا ہے، یہ امپورٹڈ ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ امپورٹڈ مال کی جیسے دنیا کے اندر قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اللہ کے دربار میں بھی امپورٹڈ مال کی بڑی قدر و قیمت ہے. وہ امپورٹڈ مال کیا ہے؟ یہ جو دنیا سے اوپر کے حصے پہ چلے جائیں نا، فرشتے ہیں، یہاں پر اوپر کے حصے کے اندر عالم ارواح کے اندر ہر نعمت ہے، آنسو کی نعمت نہیں ہے. یہ نعمت اس زمین کے اوپر ہے. لہٰذا زمین والے اگر اپنے آنسو بہا کر اوپر بھیجتے ہیں تو فرشتوں کے ہاں اللہ کے دربار میں یہ امپورٹڈ مال ہے. اللہ نے اس کے اوپر ریٹ کیا لگائے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بکا من خشیت اللہ، جو کوئی اللہ رب العزت کی خاطر اس نے آنسو بہا دیے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا کرتے ہیں. لہٰذا یہ وقت ہے اللہ رب العزت کے دربار میں آنسو بہا لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت کو منا لیں کہ اللہ اگر آج تک میری مغفرت نہیں ہوئی اب میری مغفرت فرما دیجئے، اب تک بخشش نہیں ہوئی اب میری بخشش کا سامان فرما دیجئے، اب میری بخشش کا فیصلہ فرما دیجئے. اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی جانب کیوں متوجہ نہیں ہوگی؟ ضرورت صرف اس کی ہے کہ ہم اللہ کی جانب متوجہ ہوں. انسان اللہ کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی جانب 2 قدم بڑھاتی ہے. حدیث مبارکہ میں آیا نا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرے بندے تو میری جانب چل کر آئے گا، میری رحمت تیری جانب دوڑ کے آئے گی. لہذا اللہ کی جانب دوڑ لگانی چاہیے، اللہ کی جانب جانا چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے بخشش مانگنی چاہیے. ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ماں ہے، اس نے اپنے بچے کی خوب پٹائی کی، خوب اس کو مارا، خوب پیٹا اور گھر سے باہر دھکے دے کے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا.
بچے نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر گلی پہ چلنا شروع ہو گیا، گلی کے کونے تک پہنچا، پھر اس کے بعد وہاں سے واپس پلٹا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آیا اور اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا، سر اس نے دہلیز پہ رکھ دیا۔ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ذرا دیکھو تو صحیح اب کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہو گیا اور میں دیکھنے لگ گیا کہ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں بیٹھ کر وہاں کھڑے ہو کے دیکھنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دوبارہ دروازہ کسی کام سے کھولا، اپنے بچے کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھا تو پھر اس کو پکڑا اور پھر اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ تجھے میں نے کہا تھا دفع ہو جائے یہاں سے، پھر بھی تو یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب بچے کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ روتے وہ کہہ رہے کہ امی جب آپ نے مجھے یہاں سے نکالا تھا تو میرے بھی ذہن میں بات آئی تھی کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کچھ کما لوں گا، کچھ کما کے کھا لوں گا، پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کپڑوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، رات گزارنے کے لیے کوئی چھت بھی ملی جائے گی۔ میں اسی نیت کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا گلی کے کونے تک گیا۔ جب گلی کے کونے پہ پہنچا تو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے روٹی بھی مل جائے گی، بوٹی بھی مل جائے گی، کپڑے بھی مل جائیں گے، چھت بھی مل جائے گی، لیکن ماں جو محبت دیتی ہے وہ محبت تو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ امی بس اس خیال کا آنا تھا کہ میں وہاں سے واپس پلٹا اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ امی آپ مجھے مارنا چاہیں ماریں، ڈانٹنا چاہیں ڈانٹیں، گھر سے نکالنا چاہیں نکالیں، لیکن میں یہاں بیٹھا رہوں گا۔ اور امی میں یہاں سے جانے کا کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے بات کی تو ماں کی ممتا کو بھی جوش آ گیا۔ اس نے کہا بیٹا اگر تیرا عقیدہ یہ ہے، تیرے ذہن یہ کہتا ہے کہ جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا، آ جا میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعین ہی یہی مثال ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں آ جائے، اللہ سے یہ بات کہہ دے کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی دوسری جائے پناہ نہیں، آپ کے سوا کوئی دوسرا پروردگار نہیں، آپ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اے اللہ آپ ہی تو ہیں، آپ اگر ہمیں گھر سے نکال دیں گے تو کون سا دوسرا در ہے جہاں پہ جا کے ہم کٹائیں گے، کون سا دوسرا در ہے جہاں پہ ہم جائیں گے، اللہ فقط آپ ہی کا در ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے دربار میں اپنے آنسو بہا لیں، اس آخری رمضان المبارک کی رات میں اپنے پروردگار کو منا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں بخشے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ کے لیے نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل صبح شام 100 بار استغفار کا پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل صبح شام 100 بار درود شریف کا پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا۔
چوتھا عمل لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اور پانچواں عمل ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ ان میں کو 15-20 منٹ نکال کر آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کے اثرات دور ہو رہے ہیں اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ آپ اس مراقبے کو کریں گے روزانہ تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی برکت سے اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی دار الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما۔ میرے مالک، آپ نے رمضان المبارک کی ایک اور رات ہمیں عطا فرمائی، اللہ یقیناً آپ نے یہ رات ہمیں اسی لیے عطا فرمائی کہ آپ ہماری بخشش فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی بخشش کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ بخشش نہیں فرمائیں گے تو کون سا دوسرا پروردگار ہے، کون سا دوسرا رب ہے، کون سا دوسرا در ہے جس کو جا کے کھٹکھٹائیں گے۔ اللہ ہم آپ کے نیک بندوں نے اعتکاف کی حالت میں آپ کی چوکھٹ کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ 10 دن ہونے کو آ رہے ہیں، آپ ہی کو پکار رہے ہیں، آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آپ ہی کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اب بھی در نہ کھلا تو کب کھلے گا؟ اے کریم آقا، آپ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی اگر کسی بندے کا دروازہ مستقل کھٹکھٹایا جائے، اللہ وہ بھی دروازہ کھول دیا کرتا ہے، اللہ جتنا بھی نہ چاہے پھر بھی کھول دیا کرتا ہے، ترس کھا لیتا ہے۔ اللہ آپ کی ذات تو کریم ہے، آپ کی ذات تو رحیم ہے، اے اللہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اے اللہ آپ فضل فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، گناہوں کو معاف فرما کر ہماری بخشش فرما دیجئے، جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرما دیجئے، ہمارے لیے بھی، ہمارے والدین کے لیے بھی، ہمارے عزیز و اقارب کے لیے بھی، رشتہ دار، اساتذہ، مشائخ، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ بخشش کا پروانہ جاری فرما دیجئے۔ کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت عطا فرما دیجئے، اللہ آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، اے اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہم اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو آپ کا بہت قریب محسوس کرتے ہیں، اللہ آپ کا بہت زیادہ قرب محسوس کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے رمضان چلا گیا یہ کیفیات بھی چلی جائیں گی، آپ سے ہم دور ہو جائیں گے، اللہ ہمیں اس بات کا بہت اندیشہ ہے، اس لیے کہ ہمارا نفس امارہ ہے، شیطان بدبخت ہمیشہ پیچھے لگا ہوتا ہے۔ اے کریم آقا،
آپ اپنا فضل فرماتے ہوئے شیطان بدبخت سے ہماری جان چھڑا دیجئے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کی طرف لگا دیجئے۔ کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے، جو برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں ترقی اور برکت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما دیجئے۔ جو لوگ بھی اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر دفع دور فرما دیجئے۔ اے اللہ عید الفطر کا موقع قریب ہے، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان مظالم کے اندر ہیں، ظلم ہو رہے ہیں ان کے اوپر، اللہ عید الفطر سے پہلے پہلے ان کے ظلموں کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ ان کے ظلموں کو ختم فرما دیجئے، اللہ ان کے اوپر اٹھنے والے مظالم کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ کب تک یہ فلسطین کے اندر لوگ، اے اللہ کب تک چچنیا اور بوسنیا کے اندر لوگ بموں کے ساتھ سحری افطاریاں کریں گے؟ کب تک اس طریقے سے وہ عید کی نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ اے اللہ اب تو آپ فضل فرما دیجئے، امت مسلمہ کو مسیحا عطا فرما دیجئے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، امت مسلمہ کو ترقیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، جس کسی ملک میں ہوں، کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، اللہ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تمام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ بے گناہ جیلوں میں قید ہیں عافیت کے ساتھ انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو اسپتالوں میں ہیں عافیت کے ساتھ شفا یاب فرما کر اللہ ان کو گھروں میں لوٹا دیجئے۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اے اللہ عید الفطر کا موقع ہے، اللہ عید تو اسی کی ہوتی ہے جس کو آپ کی دید نصیب ہو۔ اللہ آپ سے دعا مانگتے ہیں میرے مالک ہمیں کل قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم نہ فرمانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ فرمانا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے جب قرآن کریم میں فرق پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، چند لوگوں کو ہم قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں اندھا کھڑا کیا اے اللہ آپ کا دیدار بھی نہ ہو سکے گا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دنیا میں بھی نہ دیکھ سکے اور کل قیامت کے دن بھی نہ دیدار ہوا، اللہ یہ تو دوہری محرومی ہو جائے گی۔ میرے مالک اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں وہ عقل اے اللہ وہ دماغ عطا فرما دیجئے جو عشق نبوی سے بھرا ہوا ہو، وہ عقل عطا فرما دیجئے جو علم نبوی سے بھری ہو، اے اللہ وہ جسم عطا فرما دیجئے جو سنت نبوی سے مزین ہو، اور اس حال میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما کر جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ میرے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکیں اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔